الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول مکرم نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر لیجیے. خدا کی حمد اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص فضل فرمایا ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہیں، صبح بھی ہوتی ہے اور شام بھی ہوتی ہے. کوئی اس دنیا میں آتا ہے اور کوئی اس دنیا سے جاتا ہے. یہ پروگرام دنیا کے شروع سے ہے اور آخر تک یہ پروگرام رہیں گے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں بعض دن ایسے بھی ہیں، بعض راتیں ایسی بھی ہیں کہ ان دنوں کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کے جذبات میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے، ہر آدمی مسرت اور خوشی میں پھولا نہیں سماتا اور مسلمانوں کی زبانیں پکارتی ہیں. کوئی کہتا ہے آج عید ہے، کوئی کہتا ہے بقرعید ہے، کوئی کہتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ قدر کی رات ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شب بارات ہے. تو راتیں تو ایک ہی ہیں اور دن بھی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ان راتوں میں اور دنوں میں بعض راتیں جو ہمارے یہاں ہیں اور ان راتوں اور دنوں میں جو ہم پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ کیوں؟ پھر یہ تو میں آپ سے مہینے کی بات کر رہا تھا. قدرتی طور پر جب ایک ہفتہ گزارنے کے بعد جب جمعے کا دن آتا ہے تو قدرتی طور پر مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے. مسلمان محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہمیں بڑی نعمت مل گئی. اسی طرح سے ہمارے یہاں جمعرات کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور مومن کی نگاہ میں اور مسلمان کی نظر میں پیر کا دن بھی بہت متبرک سمجھا جاتا ہے.
یہ سب کچھ اس لیے کہ اسلام اپنی ایک بڑی ہسٹری رکھتا ہے. یہ 1400 برس کی جو پیریڈ ہے یہ خالی نہیں ہے. اس میں بڑے سے بڑا کارنامہ، بڑے سے بڑا واقعہ ہوا اور بڑے سے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے. تو ان لوگوں کا دنیا میں آنا وہ بھی ہمارے لیے ایمان کی علامت بن گیا، اور دنیا سے جانا یہ بھی ہمارے لیے ایمان اور یقین کی علامت بن گیا. اس لیے مسلم ہسٹری نے ایسے دنوں کو اور ایسی راتوں کو سلیکٹ کیا، چنا، منتخب کیا، تاکہ فیوچر میں جو ہماری نسل آ رہی ہے، جو ہماری قوم آ رہی ہے، جب یہ رات آئے تو اس کو گزری ہوئی باتیں یاد دلائی جائیں. جب یہ دن آئے تو اسے بتایا جائے کہ اس دن یہ واقعہ ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ جو قوم سو رہی ہے، سو چکی ہے، جس قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو معلوم نہیں ہے، جو لوگ خواب غفلت میں مدہوش ہیں، ان کو بتایا جائے کہ یہ خالی دن اور رات کا معاملہ ایسا نہیں کہ تم یہ سمجھ لو کہ سورج نکلا تو دن ہو گیا اور سورج چھپا تو رات آ گئی. نہیں، بلکہ رات اور دن کے ساتھ بہت سے واقعات، بہت سی تاریخ اور بہت سے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں دن کی روشنی میں ان حالات کو بھی دیکھنا ہے اور رات کی تاریکی میں ان برکتوں پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے. اگر آپ یہ سب کچھ سمجھیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہر رات آپ کے لیے قابل قدر ہوگی. ہر دن میں آپ ایک کیفیت، ایک مزہ آپ محسوس کریں گے. قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا کہ وذکرہم بایام اللہ، ان کو یاد دلا دو، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ. اللہ کے دن تو صحیح ہے، اللہ ہی نے دنوں کو پیدا فرمایا اور رات اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ. تو اللہ کے دن یعنی وہ دن یا وہ رات کہ جس رات اور دن میں کوئی اہم واقعہ ہوا ہو، مسلمانوں کی ہسٹری میں کوئی خاص بات ہوئی ہو، تو تم اس کو یاد دلاؤ تاکہ مسلمان اس واقعے کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو تازہ کر سکے اور وہ ہسٹری جو بھول چکا ہے اس کو وہ دوبارہ یاد کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی مہینے 12 ہیں اور اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ مسلمانوں کی اور اہل سنت و جماعت کی اصطلاح میں عید میلاد النبی کا مہینہ یا میلاد کا مہینہ کہا جاتا ہے. حالانکہ عربی میں اس کا نام ہے ربیع الاول. اس کو میلاد کا مہینہ یا عید میلاد النبی کا مہینہ ہم کہتے ہیں. یہ کیوں؟ پورے مہینے کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے منسوب کر لیا گیا. بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے مہینے کو
اس کا نام دے دیا گیا کہ یہ مہینہ میلاد کا ہے، یعنی نبی کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، ہمارے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ تو ربیع الاول کہنے سے وہ بات نہیں حاصل ہوتی جو عید میلاد النبی یا مولود کا مہینہ کہنے سے بات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب ہمارے سامنے یہ عنوان اور یہ سبجیکٹ آتا ہے کہ یہ مہینہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمارے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے اور یوں پیدا ہوئے، ان کی شان یہ تھی، ان کا کمال یہ تھا، ان کا مقام یہ تھا، یہ تمام تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کے لیے مہینوں میں بھی اس قسم کی بات پیدا کر دی گئی تاکہ جب وہ مہینہ سامنے آئے تو مسلمان یہ سمجھ سکے کہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ عید میلاد النبی ربیع الاول کے مہینے کے بعد یہ ربیع الاخر یعنی اسلامی سال کا یہ چوتھا مہینہ ہے، جس کو اہل سنت و جماعت کی زبان میں 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ بس اسی وجہ سے ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مبارک مہینے میں آپ پیدا ہوئے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شان رسالت اور شان نبوت سے آپ نے خدا کی خدائی کو خدا سے ملایا، بس سرکار دو عالم کے فضل و کرم سے اور ان کی برکت سے حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس مہینے میں جلوہ فرما ہو کر کے آپ نے بھی دین کو زندہ کر دیا۔ اس لیے اس پورے مہینے کو 11ویں شریف کا اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ کہتے۔ ویسے تو ہمارے یہاں نیاز ہر دن دلایا جا سکتا ہے، ہر مہینے میں نیاز ہو سکتی ہے، اور جو لوگ اولیاء کامرین کے نام لیوا ہیں وہ ہر مہینے میں نیاز دلاتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ مہینہ چونکہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اس کو 11ویں شریف کا مہینہ یا حضور غوث الاعظم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے دنیا کو دین سکھایا، جو لوگ بے دین ہو گئے تھے ان کو دین کی دولت آپ نے عطا فرمائی۔ بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، خوب یاد رکھیے کہ دن ہو یا رات، جب اس کی نسبت کسی خاص بات سے ہو جاتی ہے تو اس دن کے اندر خوبی پیدا ہو جاتی ہے، رات کے اندر بھی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ یہ منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نفل کا روزہ تو دوسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ منڈے یہ پیر کے دن آپ خاص کر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس لیے میں رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، یعنی ولادت کی جو خصوصیت پیر کو حاصل ہو گئی، اس لیے یہ دن بھی اسلامی نظر میں متبرک ہو گیا۔ کیوں؟
کہ اس دن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 11ویں شریف میں چونکہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اس لیے یہ پورا مہینہ اولیاء کاملین کا مہینہ کہلاتا ہے، اور پورا مہینہ ہماری نگاہوں میں متبرک اور معظم ہو گیا۔ اور اس مہینے میں اللہ والے حضور غوث العظم اور اولیاء کاملین کے نام پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، نیاز دلائی جاتی ہے، غرباء فقراء احباب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی سلسلے میں ہے کہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بعض مہینے خیر و برکت کے مہینے ہوتے ہیں، اور ان مہینوں میں خیر و برکت کے لیے آدمی کو کوشش کرنا یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ جس طرح سے دنیا اپنے ہیرو کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، اپنے لیڈر کے کارنامے کو یاد رکھتی ہے، اسلام نے بھی ہمیں حکم دیا کہ جس تاریخ کو کوئی اہم واقعہ ہوا ہو اس تاریخ کو تم یاد رکھو، تاکہ جب وہ تاریخ تمہارے سامنے آئے تو تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ اس تاریخ کو فلاں واقعہ ہوا تھا۔ ربیع الآخر کا مہینہ جب آتا ہے تو دنیا سنیت میں بہار آ جاتی ہے، اور ہر سنی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ آ گیا، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا مہینہ آ گیا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ ذوق پیدا کر دیا جائے کہ اولیاء کاملین سے جو ان کا کنیکشن ہے اس کو مضبوط کر دیا جائے۔ بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں صدی میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ زمانہ نہایت نازک زمانہ تھا۔ ہر وقت اور ہر زمانے میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ بادشاہوں نے دین پر قبضہ کر لیا تھا، دین کو وہ دنیا کے رنگ میں پیش کر رہے تھے۔